السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں۔ پیارے ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں 10 ایسے خواب بتانے جا رہی ہوں جس بھی اللہ کے نیک بندے اور بندی کو یہ خواب آ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بے حد قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ ناظرین کرام، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جج کرنا ہوگا اور اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے یہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کا معنی کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے، اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتی چلوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 46واں حصہ یعنی سچے خواب اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ سچے خواب اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہے اور یہ تحفہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو مت بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی یہی فرمایا تھا، اور آج بھی اس دور میں یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو جو ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں گھر کے اندر یا باہر، جو بھی اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ وہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے تو بہنوں اور بھائیوں کو آپ کبھی بھی اس بندے کے ساتھ شیئر نہ کرنا۔ یہ آپ کو ایک میسج دے رہی ہوں۔ سب سے جو ضروری بات ہے شیطانی اور نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے کہ شیطانی خواب وہ خواب ہیں جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ وہ نمازی ہوتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، اور نہ ہی اس کو دین کا کوئی اور علم ہوتا ہے، اور اپنے ساری زندگی شرارتوں میں، ظلم اور فساد میں گزار بیٹھتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نفسانی خواب۔ تو جان لیجئے کہ وہ خواب ہیں کہ جب کوئی انسان فرض کرے کہ گوشت کا ہی کام کرتا ہے یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے تو وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یہ ایسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے، اس کی دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے، اس کو اس قسم کے خواب آتے ہیں اور ان کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پیارے ناظرین، اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہیں وہ ہیں رحمانی۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی، نفسانی اور اب رحمانی۔ تو جان لیجئے کہ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک، پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے اور اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ ان کو اگر خواب آئے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے، تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ اب آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کو 10 خواب بتانے والی ہوں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں، جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یہ اللہ کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے بے شمار ولی ہیں، ہماری درسی کتب اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے بڑی پڑی ہیں، اور لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں۔
اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں، ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگ ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چلے، لیکن آج بھی لوگ چوک در چوک ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے اور کیوں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے وہ برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کے درجات اللہ تبارک تعالیٰ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اور برگزیدہ بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے جس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً یہ آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 2، اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا ہے۔ نمبر 3، خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھا ہے۔ کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ نمبر 4، خواب کی حالت میں آپ اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے، اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمبر 5، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ نمبر 6، خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں۔ نمبر 7، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے۔ نمبر 8، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 9، خواب کی حالت میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نمبر 10، خواب کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک پاک باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ آپ ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے، آپ کو ایک خاص مقام مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی خیر و رحمت ہوتی جائے گی، دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس بارے میں بتانا نہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں کہ اللہ نے آپ کو کسی خاص مقام کے لیے چن لیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہوں گی، ان خوابوں کی تعبیر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہتر ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور قریبی تعلق داروں کو بھیجیں، کیونکہ اکثر لوگ ان باتوں سے بے خبر ہوتے ہیں اور وہ لاپرواہی میں اپنا وہ مقام خاص ضائع کر بیٹھتے ہیں جو اللہ کی جانب سے عنایت ہونے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ کسی کے پاس خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، اور میں اس ویڈیو میں جو بھی باتیں آپ کو بتاتی ہوں، اگر ان میں سے کوئی سا بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو اللہ کے سامنے مزید خشوع اور خضوع کے ساتھ جھکنا چاہیے اور اللہ کی جانب بڑھتے چلے جانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کے کام کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیوز۔ ملتے ہیں مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔